بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ گڈ اینڈ ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے ہماری وہ ہے سیکنڈ ایئر انگلش، جس میں ہم پویم پڑھیں گے سیمسن اگونسٹ، جو کہ کمپلیٹ ایک پویم ہے بائی جان ملٹن کے لکھی ہوئی، لیکن کچھ لائنز جو ہیں وہ آپ کے کورس میں شامل ہیں۔ تو آج ہم ریڈ کرنے والے ہیں سیمسن اگونسٹ کے بارے میں پڑھیں گے ہم اس پویم میں۔ اس کا اردو ترجمہ ویسے شمون ہوتا ہے، لیکن جان ملٹن جو کہ کرسچن تھے انہوں نے اپنے اکارڈنگ ہی اس کی ٹرانسلیشن کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سیمسن اگونسٹ کون تھے۔ سیمسن اگونسٹ جو تھے وہ ایک طاقتور انسان تھے، اللہ کے ولی تھے۔ تو ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ دشمن ان کو ہرا نہیں سکتا تھا، ان کو قابو نہیں کر سکتا تھا۔ تو لیکن ہوا یہ کہ جو ان کی وائف تھی، ان کی بیوی تھی، انہوں نے ان کے خلاف ایک چال چلی، انہوں نے بغاوت کی، غداری کی، دشمن کے ساتھ شامل ہو گئیں، جس کی وجہ سے ان کی غداری کی وجہ سے سیمسن اگونسٹ جو ہیں وہ کمزور پڑ گئے، اور دشمن نے ان کو قابو کرنے کے لیے ان کی نابینا کر دیا، ان کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ چھین لی۔ اس طرح یہ دشمن کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس چیز کا بدلہ لے لیا تھا، اپنی قوم کو بھی بچایا ان سب کو مار کے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے، انہوں نے کس طریقے سے اپنی قوم کو بچایا، کس طریقے سے انہوں نے دشمنوں کو ختم کیا، ان کا خاتمہ کیا، تو یہ سب جو واقعہ ہے پورا، یہی جان ملٹن نے اپنی اس پوئم کے اندر آپ کے کورس میں جو شامل ہوئی ہیں اس کے اندر ذکر کیا ہے، بتایا ہے۔ تو چلیں اس کو ریڈ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جان اگنسٹ نے آخر یہ سب کچھ کیسے کیا۔ اب ہوا ہے کہ جب وہاں پر ان کو قیدی بنا کر لے کر جایا گیا، وہاں پر انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے، جو دشمن تھے، انہوں نے اپنی قوم کو وہاں پر جمع کر لیا، بہت سارے لوگ جو کہ جو بڑے بڑے سردار، سپہ سالار، کریس اور کاؤنسلر، سب کو وہاں پر جمع کر لیا، اور وہاں پر بھی سیمسن اگونسٹ کو قیدی بنا کر لے کر آئے۔ تو ایسے آدمی جو سیمسن اگونسٹ ہے، جب ان کو لے کر آیا گیا تو وہ ہی سو پیشنٹ، وہ بہت صبر کرنے والے تھے، لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈر گئے تھے یا انہوں نے ہار مان لی تھی۔ تو وہ انڈانٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نڈر بھی تھے، بہادر بھی تھے۔ اچھا، میں لائن وائز آپ کو ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتا رہی ہوں، میں اس پوری پویم کی آپ کو سمجھے بتا رہی ہوں، کیونکہ اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے تو ہماری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، کمپلیٹ ریڈنگ اور ٹرانسلیشن میں آ جائے گا۔ تو میں آپ کو کمپلیٹ ویڈیو کا ایکسپلین کر دوں گی، آپ ساتھ ساتھ ٹیلی کرتے جائیے گا، اور پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ سیکشن میں سوال پوچھا کریں، آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو واپس آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ وہ جہاں پر بھی ان کو لے کر جا رہے تھے، وہ ایسی حالت میں بھی صابر بھی تھے اور نڈر بھی تھے۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جو سیمسن اگونسٹ تھے وہ بہت ساری ایسی پاور جو ایک عام انسان میں نہیں ہوتی، وہ ان کے پاس وہ ایسی بہت ساری پاورز تھیں۔ جیسے اگر کوئی ایک نارمل انسان ہے، وہ آنکھیں بند ہیں اس کی، وہ دیوار پہ چڑھ نہیں سکتا بھاری وزن اٹھا کر، تو جب انہوں نے قید کیا سیمسن اگونسٹ کو، تو وہ ان سب کاموں میں، یعنی کہ کرتب کی طرح ان کو استعمال کرنے لگے، وہ انہیں قید کر کے لے گئے، اور کیونکہ وہ انہیں آنکھوں سے نابینا کر چکے تھے، تو اسی حالت میں ان کو یہ سارے اٹیمپٹس کرنے تھے۔ کون کون سے اٹیمپٹس کرنے تھے؟ انہیں وزن اٹھانا تھا، انہیں کوئی سامان کھینچنے کا کام کرنا تھا، انہیں ڈرا کرنے کا کام کرنا تھا، انہیں کوئی چیز توڑنے کا کام کرنا تھا، اور یہ سارے ہی عمل ان کو بغیر دیکھے کرنے تھے، کیونکہ ان قیدیوں نے ان کو قابو میں کرنے کے لیے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چھین لی تھی، انہیں نابینا کر دیا تھا آنکھوں سے۔ تو وہ یہ پاورز رکھتے تھے کہ وہ ایسے کام کر سکتے تھے جو کہ ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا۔ تو وہ ان قیدیوں کے جب ان کو قید کیا گیا تو وہ یہ سارے ہی کام اسی حالت میں کر رہے تھے، اور وہ سب کو سرپرائز کر رہے تھے اپنی اس قوت، اپنی اس طاقت کے ساتھ۔ وہ یہ سارے کام بہت ہی زیادہ انکریڈیبلی کر رہے تھے، جو کہ بہت زیادہ حیران کن تھے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ یہ سارے کام کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو للکارا، انہوں نے ڈیئر کیا کہ کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ وہ تو یہ سارے کام بغیر دیکھے ہی کر رہے تھے، جو کہ آسان نہیں تھے، کوئی بھی عام انسان نہیں کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے لوگوں کو للکارا، انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو سامنے آئے جو یہ کام کر سکے۔ تو نان ڈیئرنگ ٹو اپیئر اینڈ، مطلب کوئی بھی شخص ان کے سامنے آ کر کھڑا نہیں ہوا، کسی نے بھی جرات ہی نہیں کی کہ وہ سامنے آ کے کھڑا ہو اور وہ ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لے۔ نان ڈیئرنگ ٹو اپیئر اینٹاگنسٹ، اب دیکھیں دو چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے پروٹیگنسٹ جو کہ ہیرو ہوتا ہے، اور سیکنڈ چیز ہوتی ہے اینٹاگنسٹ جو کہ ولن ہوتا ہے۔
تو یہاں پر جو انٹاگنسٹ یوز ہوا ہے وہ مخالف کے ضمیر میں آ جائے گا، مخالف ولن کے ضمیر میں آ جائے گا کہ وہ اس طرح استعمال ہو. یہ کسی نے بھی ان کے سامنے آ کر ہمت ہی نہیں کی، مخالفت نہیں کی، کوئی مطلب ان کے سامنے آگے کھڑا نہیں ہوا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. ان کا چیلنج کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر ایک گیپ آیا، ایک وقفہ ہو گیا. اس کے بعد انہیں دو پلرز کے درمیان لے جا کر کھڑا کیا گیا. اس کے بعد جو ان کو لے کر جا رہے تھے گارڈز، انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی. تو اب یہاں پر جب وہ پلرز کے درمیان کھڑے ہوئے تو ہی از گائیڈڈ ریکویسٹ، یعنی کہ جو ان کو لے کر جا رہے ہیں گارڈ، انہوں نے ریکویسٹ کی ان گارڈ سے. اب یہاں پر نیچے بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے for so from such as nearer stood we heard، یعنی کہ یہ بات ہم نے ایسے سنی ہے جیسے کہ پاس کھڑے ہوئے انسان نے ہی بتائی ہو. as they were tired to let him lean a while، انہوں نے کہا ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ میں بہت زیادہ، یعنی کہ انہوں نے شو کروایا کہ میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں، مجھے تھوڑا سا آرام کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے stood him lean a while، یعنی کہ تھوڑا سا جھکتے ہوئے بھی تھکن کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں، تو مجھے یہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کا موقع دیا جائے. پھر کیا ہوا، جو وہ میسی پلرز سے بڑے بڑے وہ وہیں پر انہیں لے گئے اور ان پلرز کے ساتھ ہی انہیں باندھ دیا. اب ان گارڈز نے بغیر کسی شک و شبہ کے انہیں وہاں پلرز کے پاس لے گئے اور وہاں پر انہیں باندھ دیا. اس کے بعد سیمسن نے کیا کیا، وہ پلرز کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں محسوس کیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنے چہرے کو، اپنے سر کو تھوڑا انکلائن کیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اور اپنی جو نگاہیں ہیں ان کو ہوا میں کاٹ دیا. اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور اس طرح کھڑے ہوئے جیسے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی عبادت کر رہا ہو. اور وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی ایک اہم بات، کوئی ایسی سوچ ان کے دماغ میں گردش کر رہی ہو، کچھ سوچ رہے ہو، کچھ جو بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد وہ سر کو سامنے اپنے گارڈز کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیز آواز میں چیخ کر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بات اس طرح کی نہیں ہے کہ جو تم لوگوں نے کہا میں نے وہ کیا. کیونکہ میرے پاس آپشن ہی یہی تھا کہ مجھے لکھا ہی یہی تھا کہ مجھے تمہاری اطاعت کرنی تھی، تو میں نے وہی کیا. تو اس میں کوئی خاص بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اب میں تمہیں اپنی طاقت دکھاؤں گا جو کہ اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں ایک ایسا کرتب دکھاؤں گا جو کرتب اب تک تم نے نہیں دیکھا. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ایک ایسا کرتب ہوگا جو بھی اسے دیکھے گا کو وہ حیران رہ جائے گا، وہ ہل جائے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ تھوڑا سا جھکے اور انہوں نے ساری طاقت، جیسے کہ ساری ہواؤں کی طاقت، آندھی طوفان کی طاقت ساری جو ہے وہ سما جائے، جیسے پانی ایک تنگ جگہ سے گزرا لیکن وہ جوش مارتا ہوا گزرے، اس طریقے سے ساری طاقت انہوں نے اپنے اندر سمیٹنی شروع کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ طاقت سمیٹنے کا نظارہ کیسا تھا، کہ جیسے جب پہاڑ لرزنے لگ جاتے ہیں، کانپنے لگ جاتے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں کی گرفت میں، جو انہوں نے پلرز اپنے ہاتھوں کی گرفت میں کیے ہوئے تھے، ساری طاقت لگا کے وہ آگے پیچھے تھوڑا موو ہوئے پلرز کو گرفت میں کرتے ہوئے، اور انہوں نے اپنی ساری طاقت سے ان پلرز کو ہی اکھاڑ دیا. جو بڑے بڑے میسی پلرز جن کے ساتھ انہیں باندھا گیا تھا، ان کے بازوؤں کو باندھا گیا تھا، انہوں نے اس کو گرفت میں لیا اور ساری طاقت لگا کر وہ سارے جو دو پلرز تھے ان کی گرفت میں اس سے ہی اکھاڑ دیا. یہاں تک کہ جب وہ پلرز جڑ سے جدا ہو گئے، نکل گئے پوری طریقے سے، تو وہ سارے پلرز ان لوگوں پہ گر گئے ایک طوفان کی طرح، ایک گرج چمک کی طرح. وہ جو پلرز کے اوپر دیوار تھی، وہ چھت تھی، وہ پوری ان کے اوپر گر گئی ایک طوفان کی طرح، ایک زلزلے کی طرح، سب تباہ ہو گیا. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وہ جو ہال تھا جہاں پر دور دراز سے بڑے بڑے سردار اور گریسٹ سارے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ جب ان کو قید کیا گیا تو وہ یہ سارا تماشا دیکھنے کے لیے جو وہاں پہ لوگ جمع تھے، ایک طوفانی طریقے سے ساری طاقت کو جمع کرتے ہوئے جب انہوں نے وہ پلرز زمین سے اکھاڑے تو چھت ان سب پر گر گئے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. یہاں تک کہ جب وہ سارے لوگ اس چھت کے گرنے سے، جو پلرز کے اکھاڑنے سے، پلرز کے نکلنے سے چھت گری، تو اس میں جو سب لوگ دب کے مر گئے اس میں سیمسن اگنس بھی شامل تھے، اور اس طریقے سے وہ بھی شہید ہو گئے. تو اسی طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو بچایا، ان سب کو مار کر اپنے آپ کو شہید کر کے انہوں نے اپنی قوم کی حفاظت کی، انہوں نے اپنی قوم کو بچا لیا برے لوگوں کے تسلط سے کہ جب وہ ان کی قوم پر مسلط ہو جائیں.
جان ملٹن نے یہ ساری سیمسن اگونس کی جو بھی اس وقت کی سچویشن تھی، جو کہانی تھی، وہ ساری آپ کو اس پوئم کے ذریعے بتائی ہے۔ اچھا، جان ملٹن جو ایک وہ کرسچن پوئٹ ہیں، تو وہ اپنی کرسچینٹی کے جو روایات ہیں ان کے اکارڈنگ ان ساری چیزوں کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، ان ساری چیزوں کو بتایا ہے۔ تو یہ تھی آپ کی تمام جو ہے پوئم کی ایکسپلینیشن، کمپلیٹ ایکسپلینیشن۔ اس میں آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہو، آپ کے لیے ہیلپ آؤٹ کرے، آپ کے لیے انفارمیٹیو ہو۔ اگر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتا رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔